السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت دلچسپ اور خوبصورت کہانی کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، جو حقیقت پر مبنی سچائی کے شواہد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے لیے چند نکات پر مشتمل ہے، جسے میں نے ایک کہانی کی صورت میں ڈھالا ہے اور آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بابل ایک عظیم شہر تھا، اونچے محل، وسیع باغات اور لاتعداد بت۔ ہر گلی میں، ہر دروازے کے پاس ایک بت موجود تھا۔ لوگ ان بتوں سے دعائیں مانگتے، ان کے سامنے جھکتے اور ان کے نام کی قربانیاں دیتے۔ مگر ان میں ایک بچہ ایسا تھا جو ان سب باتوں کو عجیب سمجھتا تھا۔ ان کا نام تھا ابراہیم۔ وہ چھوٹے تھے مگر ان کے سوال بڑے تھے۔ یہ بت تو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، پھر یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام جب رات کو آسمان کی طرف دیکھتے تو ستاروں کو دیکھ کر کہتے، شاید یہ میرا رب ہے۔ مگر ستارہ ڈوب گیا، پھر چاند آیا اور انہوں نے کہا، یہ ہو سکتا ہے، مگر چاند بھی چلا گیا۔ پھر سورج چمکا اور انہوں نے کہا، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب سورج بھی غروب ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، میں اس ذات کو مانتا ہوں جس نے یہ سب بنایا، جو کبھی غائب نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا، ابا جان، آپ ان پتھروں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مگر آزر غصے میں آ گیا، اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے۔ ایک دن سب لوگ شہر سے باہر جشن منانے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے رہ گئے اور بت خانہ میں گئے۔ انہوں نے سب چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگوں نے واپس آ کر شور مچایا، ہمارے معبودوں کو کس نے توڑا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس بڑے والے سے پوچھو، شاید اسی نے کیا ہو۔ سب خاموش ہو گئے۔ ان کے دل نے سچ مان لیا مگر زبانوں نے انکار کیا۔ بادشاہ نمرود نے کہا، ابراہیم کو جلا دو۔ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ سب لوگ دیکھنے جمع ہو گئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق سے آگ میں پھینکا گیا، مگر اللہ نے حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ جو سب کچھ جلا دیتی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ بن گئی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر بابل چھوڑا۔ آپ شام، مصر اور فلسطین گئے۔ اللہ نے آپ کو نیک بیویاں اور بیٹے عطا کیے۔ جناب سارہ سے جناب اسحاق اور جناب ہاجرہ سے جناب اسماعیل پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو
قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے بیٹے سے کہا، بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو کیا کہتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، جو حکم ملا ہے وہ کیجیے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں ہوں۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، اللہ نے جنت سے دمبا بھیج دیا۔ جناب اسماعیل بچا لیے گئے اور دمبا قربان ہو گیا۔ یہی قربانی آج عید الاضحیٰ کے دن یاد کی جاتی ہے۔ اللہ نے حکم دیا، میرا گھر بناؤ۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں رکھی۔ انہوں نے دعا کی، اے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عظیم لقب عطا کیا، خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ آپ کی زندگی توحید، قربانی اور اطاعت کی روشن مثال ہے۔ آپ کی نسل میں انبیاء آئے، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے، ہمیشہ سچ تلاش کرو، باطل سے نہ ڈرو، اللہ پر یقین رکھو، قربانی کے لیے تیار رہو۔ یہ کہانی صرف ایک نبی کی نہیں، بلکہ ہر اس انسان کی ہے جو سچ کا راستہ اختیار کرے۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔